کہ جس قوم کے پاس اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی معیار ہی نہ ہو، کوئی ضابطہ ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اچھا بن سکتی ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، مثال دی تھی، جس کو صحت کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے کیا؟ جس کو اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہ کر سکتا ہو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے کسی کو برا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہم سوالات کے جوابات ہمیں اسلام دیتا ہے، جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں گائیڈنس بھائی کسی کے پاس۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ آج کے بعد عزم کرو، ہم نے اچھا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ اچھا کہے، اور برا اس کو کہنا ہے جس کو اللہ برا کہے۔ لوگوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ اچھا، بیان کے بیچ میں ایک بات یہ آئی تھی، وہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ میں نے اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی نظر میں سائنسی ترقی کرنے والا اچھا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے حکام پہ چلے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آپ کو سائنسی ترقی سے روکتا ہے۔ میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر ہو سکتا ہے بہت لمبی ہو اور تمہاری عمر کیا ہو، چھوٹی ہو، تو تم اس درخت کے پھل دینے سے پہلے تم مر جاؤ تو کوئی فائدہ ہوگا درخت لگانے کا؟ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ درختوں میں کیا رکھا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو درخت لگانے سے نہیں روکتا بلکہ نیت ٹھیک کرنے سے روک رہا ہے، غلط نیت سے روک رہا ہے، نیت ٹھیک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو سائنسی ترقی اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو، انسانیت کی خدمت کے لیے ہو، اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ انسانوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر یہ ترقی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے اس پہ بہت اجر ملے گا، مسلمان کو اس میں دوسروں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو میرے بھائی انسانوں سے تو اس کو انعامات ملیں گے اور انسان اس کی عزت کریں گے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو میں تمہید کو جلدی جلدی مکمل کر کے 5 منٹ میں اپنا بیان جو ہے نا کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے جلدی سے ہو جائے گی۔ تو آپ جب یہ مان لیتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو سوالات کا سلسلہ ختم ہونے کے بجائے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ہے تو بھائی کیوں ہے، وہ کیوں پیدا کیا اس نے؟ اس کا جواب ہمیں اللہ دیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھا عمل کرو اور برے عمل سے بچو۔ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم مر جاؤ گے، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہیں جو اچھا کر کے آئے ان کو اس کا بدلہ دے گا، بروں کو اس کی سزا دے گا۔ اب مشرکین کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی۔ اللہ نے کہا یہ زیادہ عجیب بات نہیں ہے کہ مر کے مٹی ہو کے دوبارہ بن جاؤ گے، زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ۔ یہ ختم ہونا زیادہ عجیب بات ہے، نہیں یہ بات سمجھ میں؟ یعنی زیادہ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں مار کے ختم کر دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یہ زیادہ چھپے کی بات ہے۔ بھائی یہ بند کرتے ہیں شور شرابے، پنکھے بند کریں۔ یہ جو پنکھا ہے نا یہ جب بولتا ہے تو کسی کو بولنے نہیں دیتا، یہ ہوا اتنی نہیں پھینکتا جتنی باتیں پھینکتا ہے۔ تو یہ زیادہ عجیب بات ہے
کہ اللہ نے تمہیں بنایا اور مار کے ختم کر دے. کیوں عجیب بات ہے بھائی؟ دیکھو مشرکین کہتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو گئے پھر دوبارہ بنیں گے. یہ کہاں سے عجیب بات ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. جب پہلی مرتبہ بنایا تو مٹی بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ہم نے بنا دیا. تو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ کیا ریپیئر کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کوئی مشین فرسٹ ٹائم بنانا زیادہ مشکل کام ہے, دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں بلکہ آسان ہے. تو کمال کی بات ہے یہ مان لیتے ہو کہ پہلی دفعہ بنا دیا, جب اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی بنا دوں تو کہتے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تو تم زیادہ عجیب بات کر رہے ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور دوسری بات اللہ یہ کہتے ہیں, دیکھو جو باطل جو ہے نا, باطل اس سے بحث کا ایک طریقہ ہے, یہ ہمیشہ پلے باندھ لو. باطل کے سوالات کا کبھی جواب نہ دو بلکہ اس سے الٹا سوالات کرنا شروع کر دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب بھی کوئی باطل فرقے کا آدمی آئے نا, آپ سے سوالات پوچھے الٹے الٹے, ان کے جواب مت دو, آپ اس سے الٹا سوال پوچھنا شروع کر دو. ایک دفعہ کوئی شخص میرے پاس آیا, کہتا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے معاذ اللہ شادی کی, جو اس کو تو برا کہتے ہیں نا, وہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی اور یہ تھا اور وہ تھا, بڑے بڑے اعتراضات کر رہے ہیں. کیا جواب ہے؟ حالانکہ اس کے بہت معقول جوابات ہیں. میں نے کہا ان سے بولو کہ فرض کر لو اسلام برا ہے, فرض کر لو اسلام غلط مذہب ہے, تو کیا کریں پھر؟ ہم چھوڑ دیں اسلام؟ تو صحیح کیا ہے وہ بتا دو ہمیں, ہم ادھر چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا ہاں اسلام غلط ہے, عیسائیت میں آ جاؤ. تو آپ کہیں کہ اسلام پہ ایک اعتراض ہو رہا ہے تو عیسائیت پہ 100 اعتراضات ہو رہے ہیں, میرے ان اعتراضات کا جواب دے دو تو میں کیا کر لوں گا؟ اسلام چھوڑ دوں گا بھائی. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, آپ روٹی کھا رہے ہو, ڈاکٹر نے کہا یہ روٹی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ پھر کیا کھاؤں میں؟ وہ کہے کچھ بھی نہیں کھاؤں. آپ بولو بھائی یہ تو مر جاؤں گا. روٹی کھانے سے اگر نقصانات بھی اتنے نہیں ہیں جتنے بھوکا رہنے سے, کہ بھوکا ہی رہوں میں, تو یا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ دے جو روٹی سے اچھا ہو, پراٹھا بتا دے, چنے چاٹ بتا دے, گوشت بتا دے, بھائی انڈے بتا دے. کوئی آلٹرنیٹ تو دے نہیں رہا. تو جو آلٹرنیٹ دے رہا ہے وہ اتنا ہے کہ اگر روٹی میں شوگر بڑھتی ہے تو جو تو آلٹرنیٹ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ چرس ہے, چرس کھاؤ. اس پہ تو 10 اعتراضات ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو روٹی چھڑوا کے تو ہمیں جو چیز پہ لا رہا ہے وہ ہیروئن ہے, وہ چرس ہے, تو روٹی چھوڑو گے پھر؟ تو جب بھی کوئی آپ پہ اعتراض کیا کرے نا کہ آپ کا فرقہ صحیح نہیں ہے یا آپ کا مذہب صحیح نہیں ہے, تو اس کے اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوالات پوچھنا. جیسے عیسائی نے کیا کیا, وہ کہہ رہے اسلام پہ یہ اعتراض ہے, یہ اعتراض ہے. میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا اس کو بولو چلو فرض کر لو اسلام غلط ہو گیا نا یہ اعتراضات سے, تو میں کیا کروں؟ وہ فوراً کہہ گیا عیسائیت پہ آؤ. تو اس سے کہ اسلام پہ اگر 10 اعتراض ہوتے ہیں تو عیسائیت پہ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ہوتے ہیں. مجھے ان کا جواب دو. پہلا جواب تو یہ چاہیے مجھے کہ خدا ایک بھی ہے, 3 بھی ہیں. یہ بات کھوپڑی شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. 9 سال میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ لڑکی بالغ ہو سکتی ہے. اور پھر آپ سمجھ رہے ہو کہ حضرت عائشہ پہ ظلم ہوا, لیکن حضرت عائشہ سمجھ رہی ہے کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوا. آپ کہہ سکتے اس وقت وہ بچی تھی, ان کو پتا نہیں تھا, لیکن بعد میں تو بڑی ہو گئی نا, پھر بھی فخر کرتی تھی, موت تک فخر کرتی رہی. اور نبی کے ساتھ نبی نے اجازت دی کہ بھئی فقر و فاقہ ہے تو تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو. انہوں نے کہا آپ کے بارے میں طلاق کا مشورہ بھی نہیں مانگوں گی کسی سے. وہ خوش ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. ہم تو اس کو نبی کا معجزہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سال کی لڑکی سے ایسا نباہ کیا ہے کہ ایج ڈفرنس کے باوجود ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ نباہ کیا. تو یہ تو پیغمبر کے صاحب کمال ہونے کی دلیل ہے. پیغمبر آج کوئی کر کے دکھائیے, 4 دن میں لڑکی طلاق لے کے بھاگ جائے گی, جبکہ غربت کا یہ عالم ہو کہ گھر میں 40 دن روٹی نہیں مل رہی. بتاؤ آپ کی بیگم کو اگر گھر میں 40 دن چولہا نہ ملے, چولہا ہی نہ جلے, اور آپ ہینڈسم اسمارٹ ہو, 24 سال کے جم سے ابھی تازہ مسٹر سندھ بن کے آئے ہو, آپ اتنی زبردست پرسنالٹی, آپ 26 سال کے, بیگم 25 سال کی, ایک دم جوڑ کا رشتہ. 40 دن دور کی بات, 3 دن اگر آٹا نہیں ملے گا نا, کھانا نہیں ملے گا, بیگم مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. بولے گی اپنے ڈولے چھولے اپنے پاس رکھ.
کیوں آپ کی شخصیت اس کو اتنی متاثر نہیں کر رہی ہے کہ وہ اس غربت میں بھی آپ کے ساتھ گزارا کرے؟ ہمارے نبی 50 سال کے، امی عائشہ 9 سال کی، لیکن آپ کی پرسنالٹی نے امی عائشہ کو ایسا متاثر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق کا اختیار دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اس غربت میں ہی گزارا کروں گا، میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، کھجور پانی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ تو عائشہ تمہیں طلاق چاہیے تو لے لو، اور جلد بازی مت کرو، میں نے جو تمہیں آپشن دیا ہے تھوڑا مشورہ کر لو۔ امی عائشہ نے فرمایا افیکا اشاور، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کے بارے میں، آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ بھائی جیسی غربت ہو، آپ کے بارے میں تو مشورہ بھی نہیں میں کر سکتی کسی سے، رہنا ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ اس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ بے جوڑ کی شادی ہوئی ہے، تو ہم یہی جواب دیں گے بھائی اگر تمہیں اس اعتراض کا جواب نہیں آ رہا ہم کریں کیا؟ اسلام کو چھوڑ دیں؟ تو کوئی اسلام جیسا دوسرا مذہب بتاؤ تو صحیح ہمیں تو تم اسلام چھڑوا کے اگر عیسائیت پہ لے کے آتے ہو تو عیسائیت کے تو بیس میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں خدا ایک بھی اور خدا کیا ہے؟ 3 بھی ہیں۔ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے میرے بھائی، جو 9 سال کی عمر میں امی عائشہ سے شادی ہو گئی، اس سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ ایک خدا کس عیسیٰ کو پکاریں، مریم کو پکاریں یا اللہ کو پکاریں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ اسی طرح جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں زانی کی سزا رجم ہے، اسلام میں عورت کو ماتحت بنایا گیا ہے، یہ ویمن رائٹس کے خلاف ہے۔ اس کو بولو چلو اسلام غلط ہو گیا، فرض کر لو معاذ اللہ، تو کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ کیا کریں بھائی؟ اسلام کہیں گے چھوڑ دیں، اس سے کہو تو پھر تو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا قیامت تک کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بولو ناممکن۔ پھر تو کلچر کو فالو کرنا پڑے گا، کلچر جسے صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہے، کلچر جسے غلط کہتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے بڑے لبرل قسم کے، صبح شام مولاناؤں کو برا کہنا ان کا کام، یہ مولوی ایسے، مولوی یوں، مولوی یوں، ہر وقت نا بعض لوگوں کو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ یار وہ ایک صاحب ہیں، وہ آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی بیگم کے کسی سے غلط تعلقات ہیں، وہ دوسرے صاحب گھر میں آتے ہیں، وہ غلط ہے یہ۔ میں نے کہا کیوں غلط ہے بھائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ میں تو اس لیے غلط کہوں گا کہ مذہب نے کیا کہا ہے، اس کو غلط کہا ہے نا، آپ تو مانتے ہی نہیں مذہب کو۔ میں نے کہا کیوں غلط ہے؟ کہ دیکھیے ایکچولی ایک چیز سوسائٹی میں غلط ہے تو ایکچولی وہ کیا ہونی چاہیے، لوگ پھر انگلش بہت مار رہے ہوتے ہیں، کہتے دیکھیں ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک میرڈ لڑکی ہے، اس کا شوہر گھر سے باہر ہے، وہ کسی سے ناجائز تعلقات اس نے رکھے۔ میں نے کہا ناجائز کیوں؟ ہم تو ناجائز کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ نے کہا یہ حرام ہے، لیکن آپ کیوں ناجائز کہہ رہے ہو؟ کہ سوسائٹی اس کو، ہماری سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی جس کام کو برا سمجھے وہ برا ہے، سوسائٹی جس کو اچھا سمجھے وہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ میں نے کہا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کی سوسائٹی لڑکوں سے بدفعلی کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتی، اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے۔ اب چپ بیٹھے ہیں، ہماری سوسائٹی تو اللہ کا شکر ہے اب تک برا سمجھتی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کی سوسائٹی برا نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی تو لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا نا برا عمل چھوڑ دو، انہوں نے کہا بھائی ہم تو کرتے ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہو تو آپ علاقہ چھوڑ دو، آپ کیا کرو، آپ علاقہ چھوڑ دو، آپ نکل جاؤ اس قوم سے۔ تو ان بیچاروں کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے۔ انگریزوں کی سوسائٹی میں بھی یہ برا ہے کہ میرڈ لڑکی کی کسی سے غلط تعلقات ہوں، اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں ہے۔ ان کے یہاں تھوڑا سا 50-60 روپے جرمانہ ہوتا ہے اس پہ۔ میں نے جب برٹش لا پڑھا نا، جو برطانیہ کا لا تھا پاکستان میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھائی یہ کس قسم کا لا ہے بھائی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے تو اس مرد پہ جرمانہ آئے گا، شوہر کو دے گا وہ۔ آپ بتاؤ یار یہ کوئی جرمانہ دے گا وہ، اور وہ جرمانہ لے لے گا۔ اب بتاؤ یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی جرمانہ، وہ ابھی نہیں سمجھ میں آیا آپ لوگ کے نا، ایک لطیفہ سناتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی نے بتایا، وہ بڑا لبرل قسم کے لوگ تھے، نام نہاد لبرل ہوتے ہیں یہ لوگ، اصل میں لبرل نہیں ہوتے۔ ایک نام نہاد لبرل تھا، غیرت بالکل ختم ہو گئی۔ تو کسی نے بولا کہ بھائی دیکھو تم لوگ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں غیرت ویرت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں بڑی غیرت ہوتی ہے بھائی۔ میں نے کہا اچھا کوئی اپنی غیرت کا واقعہ سناؤ۔
کہتا ہے میں نے ایک دن اپنی بیٹی کو پارک میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو مجھے بڑی غیرت آئی. کیا غیرت آئی؟ میں نے کہا بیٹا اس دفعہ تو دیکھ لیا, دوبارہ نظر آئی نا میری بچی کسی کے ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس دفعہ تو برداشت کر لیا میں نے, دوبارہ نظر آئی تو میں برداشت نہیں کروں گا, یہ میری غیرت تھی. اس نے کہا یار یہ کس قسم کی غیرت ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا نا میں ایک دفعہ تو دیکھ لیا, دوبارہ میں برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے پھر میں نے دوبارہ دیکھا اس کو. اب یہ جوش میں آ گیا, اس نے کہا یار پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا بیٹا اس دفعہ تو دیکھ لیا میں نے, دوبارہ میں اس دفعہ برداشت کر رہا ہوں, تیسری دفعہ اگر کسی غیر مرد کے ساتھ نظر آئی نا میں برداشت نہیں کروں گا. کہہ رہے ہوتے ہوتے ایک دن میں نے اپنے گھر پہ دیکھا صوفے پہ دونوں بیٹھے ہوئے قابل اعتراض حالت میں, تو کہہ رہے پھر تو تیرے بھائی کو غصہ آیا. اب اس نے کہا کہ اب تو اللہ خیر کرے, پتہ نہیں سر پھوڑ دیا کیا کر دے گا یہ. کہہ رہے میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں اور غصے میں نے کیا کیا؟ صوفہ ہی گھر سے. آئندہ نہیں بیٹھنے دوں گا یہاں پہ. آپ تو اس واقعے پہ ہنس رہے ہو, لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا غیرت کا معیار یہ بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے نا ان کے یہاں غیرت کا معیار کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے میرڈ نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیا تو قانون کیا ہے, وہ غیر مرد اس کے شوہر کو کیا دے گا؟ 50 روپے دے گا. یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے جو تم نے یہ کیا ہے. تو کلچر کیا ہے بھائی؟ کلچر تو نا غیرت کے معیار متعین کر رہا ہے, بے غیرتی کو غیرت کہہ رہا ہے, غیرت کو بے غیرتی کہہ رہا ہے. اور مسلمان کو اگر اس پہ غصہ آئے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی بیگم گھر کی چار دیواری میں ہونی چاہیے, جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے ہو اس کا تعلق. اس کو وہ غیرت لیس معاشرہ کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے, گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہوا ہے. تو سوسائٹی گائیڈ نہیں کر سکتی آپ کو. مجھے بتاؤ سوسائٹی میں جہیز لینا برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. تقریریں تو بہت ہوتی ہیں سوسائٹی میں, جہیز برا سارے لیتے ہیں, تبھی تو دے رہے ہیں کہ برا نہیں سمجھا جاتا اس کو. تو اگر کوئی لبرل آدمی اسلام پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں یہ سختی, اسلام میں یہ سختی, آپ اس کے اعتراضات کا جواب نہ دیں. آپ بولیں پھر میں اسلام چھوڑ دوں, تو پھر بھائی ہمیں تو اندھیرا ہے آگے, اندھیرا ہی اندھیرا. ہمیں تو ایک چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے, ہمیں پاس تو معیار ہی ختم ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کے؟ تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس نا اسلام کے علاوہ کوئی آپشن زندگی گزارنے کے لیے ہے ہی نہیں, ورنہ انسان میں اور درندوں میں فرق ختم ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر چیز میں عقل استعمال کرنی پڑے گی. کبھی سوسائٹی کو اپنا باپ بناؤ گے, کبھی کلچر کو اپنا باپ بناؤ گے, کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو اسلام کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسلام کو غلط قرار دینے کے بجائے یہ آسان ہے کہ آپ بولو بھائی میں عقل کل نہیں ہوں, ساری چیزیں میری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ہر چیز میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھے. ایک ملفوظ یاد کر لو, جس کو سب پتا ہے نا اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں. پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے. ہر شخص کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں کیا ہے؟ اسپیشلسٹ. اس کا مطلب یہ کسی بھی چیز میں جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے, دوسرے کی فیلڈ میں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, بعض ایسے ہیں کہ ان سے کچھ بھی پوچھا جائے ہر بات کا ان کے پاس جواب ہے. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ باطل لوگوں کا حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ ان سے الٹا سوالات شروع کر دیں. اسی طرح جب یہ بات چل پڑی ہے تو ایک اور اہم مسئلہ حل کرو. جب آپ اسلام پہ آنا شروع کرو گے, اسلام آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, تو پھر ایک بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوگا کہ کون سا والا اسلام. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جب آپ اسلام پہ آؤ گے نا کہ یار میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اسلام ہی پہ چلنا ہے, اسلام میں پہلے وہ اس کو بتا دوں, وہ بات میں یہ ایسا نہ بھول جاؤں میں. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ تم جو کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں, زندگی ہے, یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی.
اللہ کہتے ہیں اس سے عجیب بات یہ ہے کہ تم کہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ عجیب کیوں ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا، عدم سے وجود میں لے آیا، اس کے لیے ریپیئرنگ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ تو عجیب تو وہ بات کر رہا ہے جو خدا کے بارے میں یہ کہے کہ وہ پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. تو اللہ بھی اعتراض کا جواب دینے کے بجائے جو اعتراض کر رہا ہے الٹا اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ بھائی دیکھو ایک آدمی بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا. اس سے پوچھا بھائی تو بارش سے کیوں بھاگا؟ کہہ رہے پانی سے بچنے کے لیے. تو ابے تو پانی سے بچ رہا ہے، تو پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو گیا. تو اللہ بھی ابھی اسی انداز میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اعتراض ہم پہ یہ کر رہے ہو کہ دوبارہ کیسے بنیں گے. اعتراض تو تم پہ ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے بارے میں تم دلیل پیش کرو کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. دوسری بات اس سے بھی زیادہ عجیب، اللہ کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر دوبارہ زندگی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، تو بڑی اعتراض کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ام نجعل المتقین کالفجار، جو دنیا میں اچھا کر کے آئے گا اس کا بھی انجام لاش میں کیڑے پڑیں گے اور مٹی ہو جائے گا، اور جو دنیا میں برا کر کے آئے گا 100 انسانوں کو ایک انسان نے قتل کیا، ڈرگس کو پوری دنیا کو ڈرگس میں ڈال دیا، نشے میں ڈال دیا، اسمگلنگ کرتے ہیں نا لوگ نشے کی، پوری دنیا کو برباد کر دیا، انسانیت کے لیے انسانیت کا سکون برباد کر دیا. دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا ہے، ایسے بدبخت بھی ہیں 100 انسانوں کا قتل کیا چند ٹکوں کی خاطر. تو اللہ کہتے ہیں اگر میں نے انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو مجھ پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جو نیکیاں کر کے آتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم، اور جو برا کر رہا ہے مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. دنیا میں کوئی ایسی حکومت دیکھی جو اچھوں اور بروں کے ساتھ ایک معاملہ کرے تو میں اچھے اور برے کا انجام ایک جیسا کر دوں؟ یہ زیادہ عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی تو میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اعتراض کا جواب دینے والے کے پر نا الٹا اعتراض کر رہے ہیں کہ اعتراض تو تم پہ بنتا ہے. تو اس لیے پہلی بات جو اس پورے بیان کا میرا مقصد ہے نا، اسلام کے بارے میں اپنے کانسیپٹ کو کیا کریں، کلیئر کریں.